مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان، محترم جناب محمود خان اچکزئی صاحب، محترم جناب آفتاب شیرپاؤ صاحب، محترم جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، محترم جناب اویس نورانی صاحب، محترم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، محترم جناب امیر مقام صدر مسلم لیگ نون PPK، اور آج اس پنڈال میں موجود بزرگ بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج PDM کے اس جلسے کو بہت شاندار طریقے سے کامیاب کروایا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے زماں گرانوں خواگاہ سواتی، آج ہم PDM کے اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں 2013 میں سوات کے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ آپ بڑے اچھے اور خوبصورت لوگ ہیں، آپ عظیم پختون ہیں، مالاکنڈ کے لوگ، KPK کے لوگ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ وہ کہ آپ نے 2013 میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں KPK کی بات کر رہا ہوں، مجموعی طور پر کہ انہوں نے عمران خان نیازی کو ووٹ دیا، اعتماد کیا، اور یاد کرو وہ دن، آج بھی میرے کانوں میں وہ الفاظ گونجتے ہیں عمران خان نیازی کے کہ میں KPK میں 350 منی ڈیمز بنا کر صرف KPK میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں سستی بجلی مہیا کروں گا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور پھر کیا ہوا؟ وہ بجلی جو نواز شریف نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن رات محنت کر کے 14,000 میگا واٹ 2018 میں اضافی پیدا کی تھی، کوئلے کے ذریعے، گیس کے ذریعے، شمسی توانائی کے ذریعے، ونڈ کے ذریعے، بگاس کے ذریعے، وہ بجلی جو 2018 تک 14,000 میگا واٹ اضافہ کر کے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں بلکہ 2017 تک 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، بجلی جاتی تھی، واپس نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ ہمت دی اور اس شخص نے بجلی کے اندھیرے ختم کر دیے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ پھر جب یہ حکومت آئی جس کو KPK کے عوام نے ووٹ دیے 2013 میں، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، انہوں نے کہا عمران خان نے کہ میں چھوٹے ڈیم بنا کر میں یہاں پر پورے پاکستان میں سستی بجلی مہیا کروں گا۔ آج سستی بجلی تو دور کی بات ہے، مہنگی بجلی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ہے کارکردگی اس شخص کی جس نے کہا تھا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، جس نے کہا تھا کہ اگر 1 روپیہ ڈالر کے مقابلے میں قیمت 1 روپے کی گرتی ہے تو وہ وزیر اعظم وہ سمجھتے چور ہے۔ نہ جانے KPK کے بزرگوں، نوجوانوں،
آپ تو بڑے روایات والے لوگ ہیں، آپ تو بڑی احترام والے لوگ ہیں، آپ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، آپ بڑی عزت سے بولتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کس عمران خان نیازی کو آپ لے آئے کہ انہوں نے ان روایات کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ آج جب اسمبلی کے اہم اجلاس ہوتے ہیں، چاہے وہ کشمیر پر ہو، فلسطین پر ہو، مہنگائی پر ہو اور نیوکلیر طاقت کے معاملات پر ہو، عمران خان نیازی کی سیٹ اسی طرح خالی ہوتی ہے جس طرح غریب کی جیب خالی ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہے وہ شخص جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ مہنگائی آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ تاریخ میں اتنی زیادہ مہنگائی کبھی نہیں ہوئی۔ آج غربت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ کروڑوں لوگ خط افلاس سے نیچے جا چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے غریب لوگوں کو، ایک اینٹ کی مہیا کی، کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا میں لوگوں کو، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، ایک نوکری تو دینے کی دور کی بات ہے۔ اور پھر 2013 سے لے کے 18 تک عجیب دعوے کیے کہ میں نے KPK میں اتنے ہسپتال بنا دیے، اتنی یونیورسٹیاں بنا دی، اور میں نے KPK میں انصاف کا بول بالا کر دیا، غربت ختم کر دی، KPK میں بے روزگاری ختم کر دی۔ ہم بھی وہاں پر میں لاہور میں سمجھتا تھا کہ نہ جانے کیا کچھ اس نے KPK میں کر دیا ہے۔ بالآخر پتہ لگا کہ لیڈی ہاسپٹل کی چھتیں جو ہے وہ ٹپکتی ہیں۔ پھر پتہ لگا کہ آکسیجن نہ ہونے پر پشاور میں لوگ مریض دم توڑ گئے۔ پھر پتہ لگا کہ ڈاکٹروں کو پولیس سے پٹائی کروائی۔ پھر پتہ لگا کہ یونیورسٹیوں میں اساتذہ کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ ہے وہ نیا پاکستان۔ اس سے جو پرانا پاکستان بہتر تھا، اس کو مہنگائی نہیں تھی، ہر ایک کو روٹی ملتی تھی، دوائی ملتی تھی۔ میں سوات کے عزیز بزرگوں اور بھائیوں، یہاں پر میں اپنا ڈھول پیٹ کے نہیں آیا، یہاں پر PDM کے اس شاندار پلیٹ فارم پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس کے صدر ہیں، وہ ہمارے صدر ہیں PDM کے، اس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجبور ہوں یہ بات بتانے کے لیے کہ نواز شریف کی دور میں پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ہو چکی تھی، کینسر کا علاج مفت ہوتا تھا، PKI جیسے عظیم ہسپتال بنائے گئے جن کا مقابلہ آپ امریکہ یا یورپ کے کسی بھی ہسپتال سے کر سکتے ہیں۔ جب یہ کووڈ آیا تو PKI جو نواز شریف نے بنایا تھا، وہاں پر اس کو سینٹر بنایا گیا کووڈ کے علاج کے لیے، اور ہم نے پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں CT اسکین اور جو بھی علاج معالجہ ہے اس کو 100% فری کر دیا تھا، اس لیے کہ خداداد ملک پاکستان جس کو بڑی عظیم قربانیوں کے بعد قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ نے جو ملک ہمیں انعام کے طور پر عطا کیا، ہو نہیں سکتا کہ اس اسلامی ملک میں امیر بغیر دوائی اور علاج کے مر نہیں سکتا، اور غریب کی بیٹی یا اس کی والدہ یا والد بغیر دوائی اور علاج کے صدق کر جان دے دیں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ وہ پاکستان نہیں جس کو قائد اعظم نے بنایا تھا، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی اور خون کے دریا عبور کیے۔ آج ان کی روحیں ان کی قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یا اللہ، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے میں نے خون دیا تھا،
میں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا. ہم نے تو اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہاں پر چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو یا تانگے بان ہو یا مزدور ہو یا یتیم ہو یا بیوہ ہو, اس کو اس کا حق ملے گا. کوئی اس کا حق نہیں چھین سکے گا, کوئی اس کی عزت نہیں لوٹ سکے گا, کوئی اس کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا, اور اگر کوئی ظلم کرے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی. یہ کیسا پاکستان ہے کہ جہاں پر پہلے چینی باہر بھیجی جاتی ہے, اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں, پھر چینی باہر سے منگوائی جاتی ہے, اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں, گندم باہر منگوائی جاتی ہے اور اربوں روپے خزانے کو وہاں پر لوٹا جاتا ہے. اگر یہ لوٹ مار ان 3 سالوں میں نہ ہوتی تو میرے بزرگوں اور بھائیوں پھر یہ جو کووڈ کے جو انجیکشن ہیں ان کی کوئی کمی نہ ہوتی, پھر ہم خالی احتیاط پر تکیہ نہ کرتے, پھر ہم اپنی جیب سے قومی خزانے سے خرچ کر کے لیے, سندھ کے لیے, بلوچستان کے لیے, پنجاب کے لیے ہم یہ ٹیکے باہر سے منگواتے اور گھر گھر ٹیکے لگائے جاتے. مگر عمران خان نیازی کو کیا پرواہ, وہ تو بنی گالا کے محلات میں بیٹھا ہے, اس کو کیا پتا کہ سماج میں یا پھر رحیم یار خان میں یا پھر لاڑکانہ میں یا پھر بلوچستان میں, کوئٹہ میں ایک عام آدمی کس طرح زندگی سے چلتا ہے. ایک گھرانہ 6 افراد کا ایک باپ کمانے والا ہو, اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیماری میں سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں, بلکہ گھر گروی رکھ کر باپ کا علاج کروایا جاتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے تو اس خاندان کی زندگی اندھیری ہو جاتی ہے. کوئی سر پر دستخط دینے والا نہیں ہوتا. اپنے بزرگوں بھائیوں جان لو میری بات کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب حضرت قائد اعظم دیکھا تھا, جس کے لیے عظیم قربانیاں علماء نے دی, جس کے لیے عظیم قربانیاں نوجوانوں نے دی, ڈاکٹر نے دی, انجینئر دی, ماؤں کے آنچل پھٹے تب پاکستان بنا تھا. آج 3 سال بعد وہ نیا پاکستان کہاں گیا؟ یہ نیا پاکستان اس پاکستان سے کئی 100 درجے پیچھے چلا گیا, جس کو ہم پرانا پاکستان کہتے ہیں. وہ BRT کہتے ہیں کہ کرپشن کی مجھے بتائیں کہ BRT پشاور بسیں چلتی ہیں پھر چلتی ہیں, کبھی وہ بس اسٹیشن خراب ہوتے ہیں, کبھی فلائی اوور کو توڑنا پڑتا ہے, اربوں روپے آپ کے خزانے کے لوٹے گئے BRT پشاور میں. میں کوئی یہاں پر بڑی بات کرنے نہیں آیا, عاجز آدمی ہوں, ایک خدا کا گناہگار خطاکار انسان ہوں, مگر انتہائی انکساری سے عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ BRT پشاور اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں یا اس PDM کی لیڈرشپ میں اگر دی جاتی تو بلا خوف تردید میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کے BRT سے جلدی پشاور BRT بناتے ہم تب تک چین سے نہ بیٹھتے. بالکل میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, مگر انہوں نے کئی سال تاخیر کی, اربوں روپے ضائع کر دیے. آپ کی جیب سے پیسہ گیا, اور جو رشوت اور کمیشن کہاں گیا وہ بلین ٹری کا منصوبہ کہاں گیا, وہ پہاڑ کے نام معلوم جبا میں معلوم جبا جانا چاہتا ہوں, مگر ڈرتا ہوں کہ وہاں پر کرپشن کسی اور نے کی, مجھے پھر نیب ایک دفعہ پھر وہاں پر دھر لے, کیونکہ نیب نیازی کو بڑا شوق ہے مجھے دھرنے کا. تو اس لیے مجھے امیر مقام نے آج کہا ہم نے KPK کو مسلم لیگ نے امیر مقام دیا ہے, اور انشاءاللہ PDM کی مہم میں ہم KPK کو اعلیٰ مقام دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بزرگوں اور بھائیوں, میں اس لیے آج رات معلوم جبا نہیں جا رہا کہیں کو یہ سمجھے کہ یہ بھی میں نے بنایا تھا. میں آج واپس جا رہا ہوں معلوم جبا تب جاؤں گا جب انشاءاللہ PDM پاکستان میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگی. تو پھر سن لیں میری بات, PDM کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں آجزی کے ساتھ PDM کے بہار پہ بھی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے بہار پہ بھی
اور اپنی طرف سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو KP کو پنجاب سے آگے لے کے جائیں گے، اور KP کو پنجاب سے آگے لے کے جائیں گے اور اس کو پاکستان کا بہترین صوبہ بنائیں گے۔ اور یہ باتیں خالی ہوئی نہیں ہیں، حقائق منہ سے بولتے ہیں، واقعات منہ سے بولتے ہیں کہ دوائیاں جو وہاں پر ہم نے مفت دی تھی آج چھن چکی، کینسر کے مریضوں سے دوائیاں چھن چکی، اور ہسپتالوں میں مفت علاج ختم ہو گیا، وظیفے جو ہم دیتے تھے وہ ختم ہو گئے، لیپ ٹاپ عمران نیازی کہا کرتے تھے کہ لیپ ٹاپ دے کے یہ نوجوان طالب علموں کو رشوت دے رہے ہیں، تو میں کہا کرتا تھا اس زمانے میں کہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھوں میں نہ دیں تو کیا کلاشنکوف ان کے ہاتھوں میں دیں، اور آج سننے کے بعد وہی لیپ ٹاپ آج ان نوجوانوں کے کام آ رہے ہیں کہ تعلیم کا تدریس کا جو آج سلسلہ ہے وہ آج آن لائن ہے، وہ لیپ ٹاپ کام دے رہے ہیں، اور وہی لیپ ٹاپ ان کے باعزت روزگار کا وسیلہ بن چکے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ میری بات سن لو آج غور سے کہ اگر آپ نے اس حکومت کا اپنے ووٹ کی طاقت سے خاتمہ نہ کیا تو یقین کر لیں کہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچا چکے ہیں، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے کہتے تھے کہ جناب ہم نے بجٹ میں لوگوں کو بہت رعایت دی ہے، اس دفعہ اس بجٹ میں بیواؤں کو، یتیموں کو، ان کو بھی ٹیکس لگایا اور مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا۔ آپ نے دیکھا پیٹرول مہنگا ہو گیا، لیوی لگ گئی، ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ ہو گیا، اور ہر چیز جو کھانے پینے کی ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، ان کی قیمتیں، لوگ اپنے پیٹ کو کس طرح پالیں، اپنے بھوکے بچے کو رات کو کس طرح دودھ پلائیں، بیمار بچی کو کس طرح دوائی دیں، بچے کو کتابیں کس طرح دیں، پھٹی ہوئی بنیان کس طرح بدلیں۔ یہ ہے وہ مسئلہ۔ آج زندگی تنگ ہو چکی ہے عام آدمی کے اوپر۔ محمود خان اصغری صاحب پشتوں میں بڑی شاندار تقریر کر رہے تھے، تو میں نے حضرت مولانا سے پوچھا کہ مجھے بتائیں، میں تو 2 صرف جملے ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا، تو فرما رہے تھے کہ انقلاب آنا چاہیے، تو میں اس حوالے سے ان کی تائید کرتا ہوں کہ غربت کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس ملک کے اندر انقلاب آنا چاہیے، انصاف کا، انصاف کے بول بالے کا، اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا، ایک اسلامی رفائی ریاست کا انقلاب آنا چاہیے۔ اس کے بغیر یہ ملک اپنا وجود اقوام عالم میں تسلیم نہ کروا سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر حضرت مولانا کی لیڈرشپ میں PDM یہ سفر کا آغاز کر چکی ہے، اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل عطا فرمائے ہیں، قدرتی وسائل عطا فرمائے ہیں، زمین دی ہے، انسان دیے ہیں، اذہان دیے ہیں، دولت دی ہے، مادی دولت دی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی ایک چیز کی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں the will to do، یعنی کر گزرنے کی وہ صلاحیت، وہ جذبہ، اگر وہ آ جائے تو پھر کوئی دریا، کوئی پہاڑ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوں کو راستہ کی یاد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر تو قومی نہیں بنتی۔
امانत دیانت کا صبر اختیار کرنا پڑتا ہے، کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے اور پسینہ بہانا پڑتا ہے، اور پھر وہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اس کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سوات کے عزیز، میرے دوستوں، اور یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، KP کے سارا بہت خوبصورت ہے۔ میں آپ کو آج یہ کہنے آیا ہوں کہ وہ جو کہتا ہے کہ صبر کرو، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں آپ کہتا ہوں کہ گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اس کو بھگاؤ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایٹ کی طاقت کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ آپ کو کس چیز نے بتایا ہے کہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایٹ کی طاقت کی ضرورت نہیں؟ بھائی ایٹ کی طاقت یہ تو ہمارا دفاع ہے۔ جو دشمن جو پاکستان کو خدا نخواستہ زیر کرنا چاہتا تھا، آج ایٹ کی طاقت جو پاکستان کی ہے اس کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ وہ ہماری طرف اب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، وہ جانتا ہے کہ اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ آنکھیں نکال کر پاؤں گلے مسل دیں گے۔ اور عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹ کی طاقت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک دن کہتے ہیں کہ ہندوستان سے کاٹن منگواؤ، اگلے دن کہتے ہیں کہ نہیں منگواؤ۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح 2013 میں سی پیک کے خلاف عمران خان نیازی اور اس کی ٹیم نے زہر گھولا اور سی پیک کی کتنی تنقید کی۔ آج سی پیک کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے۔ یہ کیسا شخص ہے جو دن رات غلط بیانی دروغ گوئی اور جھوٹ مارتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے ساتھ وہ مزید کھیلے؟ اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی تقدیر کے ساتھ کھیلے تو پھر آپ کو خود اپنی تقدیر اللہ کے فضل سے بنانی ہوگی، اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے شروع کر لے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیبے گرو کر لے۔ پاکستان، اسلام، پاکستان، پاکستان۔